یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے علمی و ادبی شہر گورکھپور کے مشہور و معروف ادارے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں، جہاں 3 روزہ سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلباء کے مقامی اور صوبائی مقابلہ قرات، تقریر، اسلامی کوئز اور نعت خوانی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اس کالج کے مینیجر ہیں ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان محبوب سعید حارث صاحب۔ جلسے کے کنوینر رہے پرنسپل ظفر احمد خان صاحب، اور جلسے کے ڈپٹی کنوینر رہے رضوان الحق فلاحی صاحب، اور دینی تعلیمی نمائش کے انچارج رہے مختار احمد صاحب۔ اس موقع پر کالج سے محبت رکھنے والے گورکھپور کے معزز حضرات کا بھی اعزاز کیا گیا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مینیجر محبوب سعید حارث صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ کالج کے تمام اسٹاف نے اس موقع پر میں اپنے کالج کے پرنسپل جناب ظفر احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کالج کے سلسلے میں، اس کی خدمات کے سلسلے میں، اور جو کچھ بھی آپ چاہیں، آپ کا کالج ہے، آپ کا پروگرام ہے، اس موقع سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو 3 دنوں سے لگاتار چل رہا تھا، کالج کے اینول پروگرام کی شکل بھی ہے اس کی، اور قوم و ملت کے لیے ایک رہنمائی کا کام بھی یہ پروگرام کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس پروگرام کے ہم سب کے مہمان خصوصی پروفیسر وسیم اختر صاحب، جو بانی ہیں انٹیگرل یونیورسٹی کے اور چانسلر ہیں اس وقت، اتنی بڑی شخصیت کو ہم اپنے بیچ پا کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ اسلامیہ کالج کی طرف سے، یہاں کی منتظمہ کی طرف سے، اس کالج کے بچوں کی طرف سے، اور گورکھپور کی عوام کی طرف سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کیا، ہماری بات آپ نے مانی اور یہاں تک آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جناب سید فوزان صاحب بھی اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اتنی کم عمر میں میڈیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یا پوری فیکلٹی کو کے ڈائریکٹر کی شکل میں آپ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس قوم کے لیے اور فلاح اور بہبودی کا کام کریں۔ میں آپ کو بھی اپنے اس جلسے میں پا کر بہت خوش ہوں اور آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس اجلاس کی صدارت کر رہے اس شہر کے مشہور مفتی مطیع الرحمان صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کی صدارت قبول فرمائی اور ہمارے بیچ ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر اس کالج کے مینیجر جو بیٹھ تو نہیں رہے ہیں، جبکہ ان کو
اپنے چیف گیسٹ کے ساتھ نشست شیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہم سب کے ساتھ سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مینیجر ہیں، ہمارے امپلائر ہیں، اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں، اور ہم آج جو اس جلسے کو اس کامیابی تک، اختتام تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے اس اجلاس میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کالج کو چلانے والی سوسائٹی جاج اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کے پیٹرن سید ظفر احمد، ان کے ساتھ اس کالج کو چلانے والی جو کونسل ہے، مینیجنگ کونسل، اس کے تمام کونسلرز حضرات، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے الگ الگ کالجز کے، یعنی شہر کے تمام کالجز سے آئے ہوئے پرنسپلز، مدرسوں کے آئے ہوئے پرنسپلز، طلباء، اور خاص طور سے وہ طالب علم جو یہاں دور دراز سے الگ الگ شہروں سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور ان سب کا میں اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سر، بس تھوڑا وقت میں لوں گا، حالانکہ تاریخ بڑی طویل ہے۔ 1908 کا اسٹیبلش ہوا یہ اسکول، آج اس شکل میں آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے اسٹیج پر دو اور اہم شخصیت ہیں جن کا نام لینا بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے بیچ جناب ایس پی سنگھ صاحب جو ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفنس گورکھپور ہیں، اور ساتھ میں بی ڈی او گگہا گورکھپور کا چارج بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھ میں جوائنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جناب وریندر یادو جو بھی ہم لوگوں کے بیچ موجود ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ سر، یہ سن 1908 میں یہ کالج جو آج اتنا وسیع دکھائی دے رہا ہے، ایک مدرسے کی شکل میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کے فاؤنڈر جناب واجد حسین خان صاحب تھے، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر اشاعت العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور وہ مدرسہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، اور ایک وقت آیا جب ان کا گھر اس مدرسے کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، تو گورکھپور میں ایک محلہ ہے شیخ پور، جہاں گیتا پریس اس وقت واقع ہے، وہ منصرم صاحب کا ہاتھا کہلاتا تھا۔ اس منصرم صاحب کے ہاتھے میں یہ اسکول یا یہ مدرسہ منتقل ہوا۔ 1922 تک اسی کیمپس میں یہ مدرسہ اسکول کی شکل لیتے ہوئے قائم رہا، لیکن 1922 میں منصرم صاحب ہندوستان جو اس وقت پورا کا پورا ہندوستان ہی تھا، لیکن اس گورکھپور کو چھوڑ کر وہ لاہور چلے گئے، اور یہ پورا انہوں نے اپنی زمین گیتا پریس کو بھیج دی۔ اس کے بعد یہ اسکول، اس کے پاس نہ چھت تھی، نہ اس کے پاس زمین اپنی تھی،
जो जिम्मेदारान थे उन लोगों ने सोचा कि अब तो लगता है कि ये स्कूल यहीं बंद हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जद्दोजहद जारी रही और इस शहर के मशहूर और मारूफ और या ये कह लीजिए कि एक सूफी खानदान जो रोशन अली शाह ने जो चिराग जलाया था वो आगे बढ़ता हुआ जवाद अली शाह तक पहुंच चुका था और वो जवाद अली शाह के पास एक वफद गया और उन्होंने कहा कि एक ये मदरसा, ये स्कूल था, इसकी अब ना कोई ज़मीन है और ना इसके ऊपर कोई छत है, हम कहाँ जाएं। उन्होंने फरमाया कि बख्शीपुर चौराहा जो इसके आगे का चौराहा है, यहाँ से लेकर और बैंक रोड चौराहा जहाँ से आप मुड़े होंगे यहाँ के लिए, इसमें से कोई भी इलाका चुन लो और उसमें अपना स्कूल का क़याम करो। लोगों ने देखा इस जगह जहां आप बैठे हुए हैं वहां 1922 तक बगल में गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज चलता है। वो जुबली इंटर कॉलेज इसी बिल्डिंग में चलता था। जवाद अली शाह साहब के पास ये लोग पहुंचे और इन लोगों ने ये कहा कि अगर वो वाला हिस्सा हमको मिल जाता तो उसमें बिल्डिंग है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उसमें वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है, कैसे हो सकता है? तो कहा कि आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। और उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट से, जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उससे उन्होंने बात किया कि आप मेरी वो ज़मीन छोड़ दीजिए और उसके बगल में उससे बड़ी ज़मीन है, आप अपना स्कूल वहाँ इस्टेब्लिश कर लीजिए। और इस तरह से उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए इतना बड़ा इलाका इस स्कूल के नाम रजिस्टर कर दिया। और फिर 1922 में ये स्कूल इस कैंपस में आया। 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की स्थापना हुई और उस वक्त ये कॉलेज उसी बोर्ड से एफिलिएटेड हुआ। हाई स्कूल 1922-23 में, यानी 23 में जब ये एफिलिएशन हो गया तो 23 में इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिला। 1935 में इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज से और साइंस से हो गया ये। और 1954-55 में फिर यहाँ इंटरमीडिएट कॉमर्स का भी शोबा खोला गया। इस तरह से ये स्कूल आगे बढ़ता रहा और आज अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं हैं कि ये शहर के सबसे बड़े 3 स्कूल्स में इसकी गिनती होती है। स्टूडेंट्स की तादाद के लिहाज से हम सिर्फ जो है वो एमजी इंटर कॉलेज से थोड़ा पीछे हैं। बाकी शहर के किसी भी स्कूल के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि इस कॉलेज की है, जो तकरीबन 4000 के आसपास है। सर वक्त बहुत कम है, हम चाहते हैं कि आप और सामने बैठे हुए लोगों के बीच हम हाय न हो, इसलिए बस इतना बताना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले इस कॉलेज का जो पास था वो बहुत ताबनाक था। लोग आज भी याद करते हैं, लोग आज भी उसको याद करके कहते हैं कि इस्लामिया कॉलेज की अपनी एक हैसियत थी। और सिर्फ ये गोरखपुर नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी यहाँ से पढ़े हुए लोग मौजूद हैं जो इस कॉलेज का नाम रोशन करते रहते हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिनट के अंदर देना चाहता हूं
کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم آج بھی یاد کر کے فخر کرتے ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کے راستے پہ چل کر کے انشاءاللہ ضرور اس کالج کا نام روشن کریں گی۔ پہلا نام 1945 میں انٹرمیڈیٹ کیا تھا یہاں سے محمد حامد علی صاحب نے، جن کے فرزند جناب محبوب حارث سعید صاحب ہیں جو یہاں کے مینیجر ہیں۔ ان کے کارنامے گورکھپور میں کسی سے چھپے نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر ملک زادہ منظور، آپ سبھی لوگ ان سے واقف ہیں، جن کا بھی ادب سے ذرا سا بھی تعلق ہے انہیں ملک زادہ منظور کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نام بہت بیرونی ملکوں میں بڑا نام جس نے کمایا اور جس نے جو ہے وہ صرف ہندوستان میں نہیں، صرف مسلم کنٹریز میں نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی جو ہے اس نے اپنے قابلیت کا جھنڈا گاڑا، اور وہ ہیں جناب پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب۔ وہ یہیں کے پروڈکٹ ہیں، آپ سر ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ اس کے بعد شبنم گورکھپوری۔ ایک نام اور آتا ہے سر، ہم لوگ بڑے فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب، پدم شری اور جانے کیا کیا بہت سارے ایوارڈز ہیں جس کی اگر گنتی کرائی جائے تو شاید مجھے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ انہی کے بارے میں بتانے کے لیے لگے گا۔ اس کے بعد یہ کالج جیسا کہ آپ جانتے ہیں سر، یا اگر نہیں معلوم ہے تو آج آپ یہ جانیے کہ یہ کالج جو ہے وہ گورکھپور کا ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش میں اپنے ہاکی کے لیے جانا جاتا ہے۔ گورکھپور میں اس کو ہاکی کی نرسری کہا جاتا ہے، اور آج بھی گورکھپور میں اگر ہاکی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے وہ اسلامیہ کالج کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ گورکھپور کی ٹیم اگر بنتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامیہ کالج کی ہوتی ہے۔ یو پی کی اگر ٹیم ہوتی ہے تو اس میں اسلامیہ کالج کے 70% لڑکے آج بھی کھیلتے ہیں۔ تو یہ اس کالج کو فخر حاصل ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1964 ٹوکیو اولمپکس انڈین ٹیم، جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ آخری گولڈ میڈل تھا اولمپکس میں انڈیا کا ہاکی کے لیے، 80 کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ 2 سیکشن میں بٹا ہوا ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت۔ 1964 میں ٹوکیو اولمپک میں جس ٹیم نے انڈین ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا تھا اس میں اس کالج کا بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک طالب علم تھا، جس کو ہم سب ایس ایم علی سعید کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہم نے دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیا ہے جنہوں نے بھارت کو ریپرزینٹ کیا ہے اور بھارت کی ٹیم سے الگ الگ ٹورنامنٹس کھیلے ہیں۔ ان کے بارے میں ان میں سے کچھ نام میں لے سکتا ہوں، مرحوم شفیق احمد کا نام میں لے سکتا ہوں، میں غلام سرور کا نام لے سکتا ہوں، میں شمس الضحیٰ کا نام لے سکتا ہوں۔ بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کو یہاں پر گنانا تھوڑا وقت کم ہے اس لیے مشکل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانا جو دور تھا اسی دور میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے، بعد کے دور میں بھی گروپ کیپٹن فاروق احمد کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے ایئر فورس میں گروپ کیپٹن کے پوسٹ سے ابھی ریٹائرمنٹ لیا ہے۔ میں نام لے سکتا ہوں محمد اکمل خان کا، جو ابھی اس وقت جو ہے وہ اے سی پی کانپور میں ہے۔ میں نام لے سکتا ہوں قاضی ضیاء الاسلام یا کیا نام ہے ان کا، وہ ابھی جو ہے وہ آئی ایس تھے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچے جو ابھی اس وقت 90s کے بعد یعنی 2000 کے بعد جو ہے ہم نے کئی IITN دیے ہیں، کئی نیٹس میں کوالیفائی ہونے والے لڑکوں کو دیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب یو پی بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو نیوز پیپر میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے
وہ فون کرتے ہیں کہ سر آپ کا لڑکا اس نے گورکھپور ٹاپ کیا ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ اپنے مینیجر کے ساتھ مل کر کے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ دکھائی دے رہا ہے. اور آپ سے دعا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اسی طرح سے جیسے کہ ہمارا پاسٹ اتنا برائٹ تھا، پریزنٹ اتنا برائٹ ہے، فیوچر بھی ایسا ہی برائٹ رہے. اللہ سے یہی دعا ہے، آپ بزرگوں سے بھی یہی دعا ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکر گزار ہوں پرنسپل صاحب کا کہ 113 سال کی تاریخ کو انہوں نے اتنے چند منٹوں میں بیان کر دیا، جو بہت ہی ناممکن سی بات تھی. اور ہم اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں جو باہر سے ٹیمیں آئی ہیں وہ جانے کے لیے پریشان ہیں، اس لیے ایک پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام ہوگا اور پھر اس کا اصلی تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا میاں صاحب انٹر کالج گورکھپور کا سالانہ جلسہ. یہ جلسہ 3 دن چلا اور یہ پورا پروگرام نہیں ہے، دھیرے دھیرے یہ سبھی ویڈیو ہمارے چینل وقت میڈیا پر آپ دیکھ پائیں گے. جی ہاں دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے، آپ کے گاؤں کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے یا کوئی کانفرنس یا کوئی اور پروگرام وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے، دینی جلسے یا کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن آصف انصاری کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے گورکھپور سے.